السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الجاثیہ کی 11 آیتوں کا مطالعہ کریں گے اور ان میں جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں انہیں سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست حکمتوں والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں سمجھائی۔ نمبر 1، اس کتاب کو نازل کرنے والا، اس کتاب کو اتارنے والا، اس کتاب کا مصنف، اس کتاب کو پیش کرنے والا وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ انسانوں کے بنانے والے اللہ کی طرف سے اس کتاب کو اتارا گیا ہے۔ گویا اگر کسی کی سوچ یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے اس کتاب کو لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے تو وہ اس کی غلط سوچ ہے۔ دراصل یہ کتاب اللہ کی طرف سے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اب اللہ کی دو صفتیں بیان کی۔ نمبر 1 عزیز، نمبر 2 حکیم۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے زبردست، عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، اور حکیم کا معنی حکمتوں والا، دانائیوں والا۔ دو صفتیں بیان کی۔ سمجھنا یہ ہے کہ عزیز ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس ہستی کو کمزور کر سکے، بے بس کر سکے، لاچار اور عاجز کر سکے۔ ایسی پاورفل اور مضبوط، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات، اور حکیم ہر چیز کو جاننے والی ذات، کسی بھی چیز کے متعلق اس کی تہ اور اس کی گہرائی تک جاننے والی، کوئی بھی چیز اس کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ دو صفتیں بیان کر کے گویا یوں سمجھایا کہ انسان اگر کسی کے پاس تھوڑا سا پاور ہو تو اس کا فرمان آتی ہی، اس کی بات آتی ہی اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے۔ مثلا دنیا کی طاقتیں، ان کے پاس مکمل پاور اور اختیار نہیں ہے، لیکن ان کا تھوڑا سا پاور ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا لیتا ہے۔ تو یہ پیغام جو آیا ہے وہ اس ہستی کی طرف سے آیا ہے جس کا پاور سب سے زیادہ ہے۔ اور انسان کسی کے پاس تھوڑا سا علم ہو، معمولی علم، ایسا علم کہ آج ایک رائے ہے، آج ایک سوچ ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کی سوچ بدل گئی، پرانی سوچ کی تردید شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود انسان اس کی بات کو جانتا ہے، مانتا ہے۔ تو یہ کلام تو ایسی ہستی کی طرف سے ہے جہاں پر جہالت نامی کوئی چیز نہیں، ہر چیز کو مکمل، ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والی ذات ہے۔ گویا یہ قرآن مکمل سچی کتاب ہے اور اس زبردست پاورفل ہستی کی طرف سے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اس پیغام کو فوراً مان لے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے واسطے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر انسان اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہے تو ایک دو نہیں، سینکڑوں نشانیاں اللہ پاک نے آسمان و زمین میں اپنی قدرت، اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں رکھی ہے۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور تمہاری بنانے میں اور خود تمہاری پیدائش میں، یعنی انسان سوچے کہ ایک منی کا قطرہ اللہ پاک نے اس سے کیسے انسان کو بنایا، گوشت کا لوتھڑا بنا اور ہڈیاں اللہ پاک نے جوڑی، کتنا خوبصورت چہرہ بنایا، ماں کے پیٹ میں کھانے کا نظم کیا، باہر بچہ آیا تو اللہ پاک نے اسی وقت بچے کے کھانے کا نظم کیا،
ہاتھ میں نہ طاقت تھی، نہ پیروں میں چلنے کی طاقت، نہ زبان میں بولنے کی طاقت، لیکن اللہ پاک نے اس کے سارے انتظام پورے کیے۔ پھر آہستہ آہستہ تدریجاً اللہ پاک نے اس کو بڑھایا، ہاتھوں میں قوت آئی، پیروں میں چلنے کی قوت دی، زبان میں بولنے کی قوت دی۔ تو انسان خود اپنی پیدائش میں غور کرے تو اس سے اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے گی۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کرے۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، کبھی رات لمبی کبھی دن لمبا، رات کا کچھ حصہ دونوں طرف سے کاٹ کر دن میں لگا لیا، دن لمبا ہو گیا، دن کے دونوں طرف سے کچھ حصہ کاٹ کر رات میں شامل کر لیا، رات لمبی ہو گئی۔ سورج کا آنا، سورج کا ڈوبنا، یہ مکمل ایک نظام کے تحت چل رہا ہے۔ تو اس نظام کو بنانے والا، اس نظام کو تھامنے والی ذات کون ہے؟ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، مراد ہے بارش، پانی، آسمان سے برسنے والے بارش میں بھی اللہ کی قدرت کی خوب نشانیاں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کر دیا اس پانی سے زمین کو، اس کے مر جانے کے بعد زمین بنجر تھی، چاروں طرف سے مٹی اڑ رہی تھی، لیکن بارش کے قطرات زمین میں آ کر ملے، اللہ پاک نے زمین کو زندہ کر لیا، اس میں ایک نئی زندگی آ گئی اور پوری زمین ایک دم خوبصورت اور کھیتیوں سے لہلہانے لگی۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے آنے جانے میں اور ہواؤں کی گردش میں، یعنی ہواؤں کو دیکھو، کبھی مشرق کی طرف سے، کبھی مغرب کی طرف سے، کبھی شمال کی طرف سے، کبھی جنوب کی طرف سے، اور کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، کبھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، کبھی ہوائیں بارش کی خوشخبری دینے والی، کبھی ہوائیں کسی قوم کے لیے عذاب کا کوڑا بنی اور عذاب کے طور پر نازل ہوئی اور بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ آیات لقوم یعقلون، ان چیزوں میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں یہ آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پس اللہ کی کلام کے بعد کس بات پر اور اللہ کی نشانیوں کے بعد کن نشانیوں کے اوپر یقین کریں گے؟ یعنی اللہ کی طرف سے کلام آ گیا، اللہ نے مختلف نشانیاں بھی بتلا دی، لیکن اللہ کے کلام کو ماننے تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پیش کی ہوئی نشانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دراصل اللہ کے علاوہ کس کی بات کو یہ لوگ مانیں گے؟ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ان کے علاوہ کن چیزوں کے اوپر یہ لوگ یقین کریں گے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہو، تباہی ہو ہر جھوٹے گنہگار کے لیے۔ دو چیزیں، نمبر 1 جھوٹا، نمبر 2 گنہگار، ایسے شخص کے لیے تباہی ہو، بربادی ہو۔ اب اسی جھوٹے اور گنہگار کی تفسیر آگے بیان کی۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو اللہ کی آیتیں سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر بھی وہ تکبر کی وجہ سے اڑا رہتا ہے، ضد کرتا ہے جیسے اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو جھوٹا کون، گنہگار کون؟ جس نے اللہ کے کلام کو سنا، سچائی کو سنا، سچائی کو جانا، سچائی اس کے سامنے آ گئی، لیکن چونکہ
तकब्बुर और ज़िद की बुनियाद के ऊपर कि मैं क्यों इसकी बात को मानूं, मैं क्यों इसके कहने के ऊपर आऊं, मैं तो बड़ा साहिब इल्म हूँ, मुझे दूसरा कौन समझाने आवे, तो बस इस ज़िद और तकब्बुर की बुनियाद के ऊपर सच्चाई को झुटला देता है। इस नाफरमान के लिए, इस झूठे के लिए तबाही है, बर्बादी है। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, बस आप खुशखबरी सुना ले ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब की। वइज़ा अलिम मिन आयातिना शैअन इत्तख़ज़हा हुज़ुवा, और ये शख्स जब हमारी आयतों में से कोई आयत उसके इल्म में आती है, उसे जानता है, तो उसका मजाक बनाता है। मजाक क्या? नंबर एक, उसकी तावीलें करेगा कि नहीं इसमें तो ये नहीं कहा गया, ये कहा गया, तावीलें करने की कोशिश करेगा, बात को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। कहीं तो मजाक उड़ाएगा कि बस ये तो रोज़ाना इनसे तो इस तरह की बातें निकलती रहती है। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे लोगों के लिए जलील करने वाला, रुसवा करने वाला अजाब है। मिन वराइहिम जहन्नम, उनके आगे जहन्नम है। वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैआ, जो कुछ उन्होंने कमाया है वो उन्हें जर्रा बराबर काम नहीं आएगा। वला मत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, और न वो काम आएंगे जिनको उन्होंने अल्लाह के बजाय अपना रखवाला बना रखा है, और न वो दोस्त, रफ़ीक, मुईन, मददगार जिनके मुतालिक सोचती कि मुसीबतों में काम आएंगे, मुश्किलों में हमें सहारा देंगे, कोई कुछ काम नहीं आएगा। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ऐसे लोगों के लिए बड़ा अज़ाब है। हादा हुदा, ये कुरान सरापा हिदायत है, ये कुरान सरापा हिदायत है। अगर सच्चाई के मुतलाशी हो, सच्चाई की तलाश करने वाले हो, तो इस कुरान को पकड़ लो। ये कुरान तुम्हें हिदायत करेगा, ये कुरान तुम्हें सच्ची राह बताएगा। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, और जिन लोगों ने अपने रब की आयतों का इनकार किया, लहुम अज़ाबुम मिन रिजसिन अलीम, उनके लिए बला का दर्दनाक अज़ाब है। इन बातों में अल्लाह पाक ने जो बातें हमें समझाई, इन आयात से जो हमें पैगाम और नसीहत मिली, अल्लाह पाक हमें इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और इन बातों को हमें अपनी ज़िंदगियों में ज़िंदा करने की तौफीक नसीब करे।